کبھی سوچا ہے کہ ہماری جیب میں رکھا یہ چھوٹا سا اسمارٹ فون دراصل ہزاروں سال کی انسانی کوششوں اور رابطوں کا نچوڑ ہے؟ دھوئیں کے اشاروں سے لے کر آج کی ڈیجیٹل دنیا تک چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے۔ اچھا، تو اس سفر میں ہم 4 اہم مراحل دیکھیں گے۔ ان سے ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی پوری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی دنیا سے جہاں وقت بہت ہی آہستہ چلتا تھا۔ مطلب ایک نسل سے دوسری نسل تک رابطے کے طریقوں میں کوئی خاص تبدیلی ہی نہیں آتی تھی۔ سیدھی سی بات ہے، انسانی تاریخ کے زیادہ تر حصے میں کوئی بھی پیغام صرف اتنی ہی تیزی سے پہنچ سکتا تھا جتنی تیزی سے کوئی انسان پیدل چلے، گھوڑا دوڑے یا کوئی بحری جہاز سفر کرے۔ فاصلہ معلومات کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہزاروں سال تک ترقی کی رفتار کتنی سست تھی۔ سوچیں، لکھنے سے لے کر پرنٹنگ پریس تک پہنچنے میں صدیاں لگ گئی، لیکن پھر 19ویں صدی میں ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کے آنے سے جیسے سب کچھ اچانک بدل گیا۔ بالکل، یہ ایجادات سمجھیں کہ اپنے دور کا انٹرنیٹ تھیں۔ انہوں نے فاصلے کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ معلومات روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگیں۔ چلیں اب کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی بڑی چھلانگ کیسے لگی، یعنی الیکٹرانک کمپیوٹر کی ایجاد، جس نے ڈیجیٹل دور کی بنیاد رکھی۔ ذرا تصور تو کریں، ایک مشین جس کا وزن 6 ہاتھیوں کے برابر ہو اور وہ ایک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہو۔ یہی ہمارے ڈیجیٹل سفر کا نقطۂ آغاز تھا۔ اور یہ موازنہ تو واقعی حیران کر دیتا ہے۔ مطلب جس کام کے لیے ایک پورے کمرے جتنی بڑی مشین چاہیے تھی، آج وہی کام ہماری جیب میں رکھا فون اس سے ہزاروں گنا زیادہ تیزی سے کر سکتا ہے۔ یہ ہے ٹیکنالوجی کی اصل طاقت۔ اور پھر آیا پرسنل کمپیوٹر یعنی پی سی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ اب ٹیکنالوجی صرف بڑی بڑی کمپنیوں یا لیبارٹریوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہمارے گھروں اور دفتروں کا حصہ بن گئی۔ کہانی کے تیسرے باب میں ہم دیکھیں گے کہ جب کمپیوٹیشن اور نیٹ ورکنگ آپس میں ملے تو انٹرنیٹ کی شکل میں ایک بالکل نیا انقلاب کیسے آیا۔ دیکھیں، ایک اکیلا کمپیوٹر طاقتور تو ہے، لیکن لاکھوں کمپیوٹرز کا ایک نیٹ ورک، وہ تو دنیا بدل سکتا ہے۔ یہی انٹرنیٹ کا بنیادی آئیڈیا تھا، نیٹ ورکس کا ایک نیٹ ورک بنانا۔ اور یہ سب پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کچھ سرچ کرتا ہے تو پس پردہ یہی 3 مراحل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ جادو ہے جو ہمارے ڈیجیٹل زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ تو اب ہم اپنی کہانی کو لے کر پہنچ گئے ہیں آج کے دور میں، جہاں تاریخ کی وہ تمام کڑیاں مل کر ہماری اس جدید ہائپر کنیکٹڈ حقیقت کو بناتی ہیں۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا کہہ لیں کہ ان 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ موبائل ٹیکنالوجی جو ہمیں ہر وقت آن لائن رکھتی ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ جہاں ہمارا سارا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے، سوشل میڈیا جو ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، اور انٹرنیٹ آف تھنگز جو ہماری دنیا کی ہر چیز کو ذہین بنا رہا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب صرف کمپیوٹر اور فون ہی آن لائن نہیں ہے، بلکہ ہماری کاریں، گھڑیاں اور یہاں تک کہ گھر کے فریج اور اے سی بھی ڈیجیٹل دنیا کا حصہ بن رہے ہیں۔ 15 ارب سے بھی زیادہ ڈیوائسز، یہ ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے، اور اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ تعداد تقریباً دگنی ہو جائے گی۔ مطلب ہم تیزی سے ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہر چیز آن لائن اور ایک دوسرے سے جڑی ہوگی۔ تو اگلی بار جب کوئی اپنا فون استعمال کرے تو ایک لمحے کے لیے اس لمبے اور دلچسپ سفر کو ضرور یاد کیجیے گا۔ قدیم تحریروں سے لے کر ٹیلی گراف اور اینیاک تک، یہ ان سب کی محنت ہے جس نے آج کے اس ڈیجیٹل لمحے کو ممکن بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، ہمارے آپس میں بات کرنے کے طریقے کیسے بدلیں گے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔